ایک بندہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تقاضے اس کے اندر پائے جاتے ہیں کہ نہیں، تو وہ کیا ہے؟ تو آپ کے پاس سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ دکھانے کے لیے، دیکھیں درود پڑھ رہے ہیں آپ، کیا پڑھ رہے ہیں مجھے تو نہیں پتا کہ آپ درود پڑھ رہے ہیں، آپ کی زبان ہل رہی ہے یہ پتا کوئی آپ وظیفہ کر رہے ہیں، کیسے پتا چلے گا آپ درود پڑھ رہے ہیں؟ آپ کے وظیفے کا علم کیسے ہوگا یہ نہیں جانتے۔ لیکن جب آپ کہیں کہ پتہ کیسے چلے، تو اظہار کے لیے، ہاں جی، اظہار کا مطلب یہ کہ سامنے والے کو علم ہو جائے کہ یہ بندہ یہ والا عمل اس لیے کر رہا ہے، تو وہ سوائے ایک بات کے اور کچھ نہیں ہے کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے پیروکار ہو جائیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ، اس کا پتہ آپ کو اسی طرح چل سکتا ہے۔ خوبصورت بات ہے حضور، خوبصورت بات ہے۔ اب دیکھیں داڑھی آپ کے چہرے پر ہے نا، آپ کہنے کو عاشق رسول ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی، آپ نے اکثر ٹاک شوز میں سنا ہوگا جب کوئی بات ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ عشق کے لیے کسی پر کوئی لیول نہیں لگایا جا سکتا، کون کتنا عاشق ہے یہ نہیں کہا جا سکتا، آپ یہ باتیں سنتے رہتے ہوں گے۔ جی جی، لیکن سوال ہے کہ عشق کا پتہ کیسے چلے گا، اور پتہ کیوں نہیں چل رہا اگر آپ عاشق ہیں؟ تو اب دیکھیں پتہ چلانے کے لیے تو لازمی بات ہے آپ حضور کی سنت کو چہرے پر سجائیں گے تبھی آپ کو پتہ لگے گا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہر معاملے میں آپ اس کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ یہاں اس عمل میں میرے حضور کی سنت کیا ہے۔ واہ واہ، آپ نے نکاح کرنا ہے، آپ ملحوظ خاطر رکھیں نکاح تو سنت ہے، لیکن اس ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے آپ نے جو سینکڑوں سنتوں کا قلعہ کما یہ کہہ کے کر دیا ہے کہ چلیں یہ خوشی میں تو ہوتا ہے، تو آپ نے نکاح کو سنت سمجھ کے تھوڑی کیا، آپ نے تو نکاح کو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق آپ نے اس کو اپنایا۔ اگر آپ نکاح کو سنت سمجھ کے کریں تو کیا اس ایک سنت کے بدلے میں آپ حضور کی سینکڑوں سنتوں کو چھوڑ دیں گے؟ سنت ادا کرتے ہوئے کیا آپ نمازیں چھوڑ دیں گے؟ سنت ادا کرتے ہوئے کیا آپ سنت کے طریقے کو چھوڑ دیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے سنت کہہ رہے ہیں لیکن آپ میں عشق رسول نہیں ہے، حضور کی محبت نہیں ہے، ورنہ آپ سنت کو سنت کے مطابق ادا کریں تو اس کے ساتھ جو اور کئی سنتیں جڑی ہوئی ہیں آپ ان پر بھی عمل درآمد کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرات صحابہ، حضرات اولیاء نے اپنی زندگیاں گزار کر یہ بتایا ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ بہت ساری ہستیاں ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو چلتی پھرتی سنت کی تصویر بنائیں، آپ کی زندگی سنت کی تصویر نظر آئے کہ کوئی آپ کو دیکھ کر اس کو بتانا نہ پڑے کہ آپ حضور کے غلام ہیں، اس کو بتانا نہ پڑے کہ آپ مسلمان ہیں۔ انگریز کو دیکھ کر بتانا تھوڑی پڑتا کہ یہ انگریز ہے، گورا جو ہے وہ جس کے بارے میں مشہور ہے وہ تو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے۔ ہندو کے لیے بتانا تھوڑی پڑتا یہ ہندو ہے، وہ اپنے رسم و رواج اور اپنی عادات اور اپنے ماتھے کے وہ ٹکوں سے اور وہ اپنی وہ نشانوں سے پہچانے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ ہیں۔ اسی لیے کسی آپ سکھ کو دیکھیں گے تو آپ کو اس کا تعارف تھوڑی کرانا پڑے گا کہ جناب یہ، تو سوال یہ کہ مسلمان کو اپنا تعارف کیوں کرانا پڑے کہ میں مسلمان ہوں؟ آپ اپنے کردار سے ایسی پہچان بن جائیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ سنت رسول ہے، سنت رسول۔ آپ لبادہ سنت میں جب آ جائیں گے تو یقین کریں اس وقت آپ کے تقاضے جو ہے وہ پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہاں آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتے ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا